بات تو جو بیان فرمائی کہ اس تزکیے کو یعنی پاکیزگی کو حاصل کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ذکر اسم ربہ، انسان اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہے، اپنے پروردگار کو یاد رکھے، زبانی طور پر بھی اور دل کے اندر بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے، دل میں اس کا خیال رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وہ کام شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، دعائیں کرنا، یہ سب ذکر میں داخل ہے۔ تو جب آدمی کا دھیان لگا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی طرف، اس سے دعائیں مانگنے کی طرف، اس کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں پیدا ہوتا رہے گا، تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اوپر پہرا بٹھا دے گی، پھر کفر کی گندگی، شرک کی گندگی اور گناہوں کی گندگی اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، ذکر کرتے رہو اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرتے رہو یا دل میں کرتے رہو۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا اور اس کا دھیان دل میں سما جائے گا، اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، تو یہ پاکیزگی رفتہ رفتہ حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا ہے۔ رکاوٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ بیان فرمائی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، رکاوٹ یہ ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا یوں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آسان بنایا ہے، لیکن دشواری یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ مثلا ایک کام کے اندر کچھ دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت کا نقصان ہے یعنی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر رشوت لینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم میں ہوں گے۔ انجام کھلا بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی پوشیدہ نہیں رکھا، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر رشوت لیں گے تو دنیاوی فائدہ تھوڑی دیر کے لیے حاصل ہوگا، بے شک۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کہ ظاہری طور پر میرے مال کی گنتی میں اضافہ ہو جائے گا، اگر وہ 1000 تھا تو 2000 ہو جائے گا، 2000 تھا تو 3000 ہو جائے گا۔ تو دنیاوی مفاد کے لحاظ سے اس میں بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، دنیا کا فائدہ ہے، لیکن آخرت کا یہ نقصان ہے کہ کھلا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو رشوت لے گا یا دے گا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ آخرت کا اب مقابلہ ہو گیا دنیا اور آخرت کا کہ آیا اب دنیا کی فائدے کو ترجیح دوں یا آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جب یہ مقابلہ ہو جاتا ہے تو تم بکثرت دنیا کو ترجیح دے دیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو، اور دنیا کا جو مفاد ہے، دنیا کے جو منافع ہیں ان کی طرف تمہارا دل متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی امنگ دل میں آتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہو، اور آخرت کے جو فوائد ہیں، آخرت کے جو منافع ہیں، یہ جو اس کے نقصانات ہیں، ان کا دھیان تمہیں نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے، یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہونے میں، جو سب سے بڑی رکاوٹ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اس کا ذرا ہر شخص ہم میں سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ جہاں دنیا اور آخرت کا تقابل ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، کہ ایک چیز سے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے، اور ایک صورت میں دنیا کا بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے، تو کس کو میں ترجیح دیتا ہوں؟ کس کے بارے میں میرا جو عمل ہے وہ کس کی طرف جائے گا، کس کے پلے میں جائے گا؟ پورے دین کے احکام کے اوپر نظر ڈال کے دیکھو تو اس میں سب جگہ یہی نظر آئے گا کہ دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی لذت دل میں خواہش پیدا ہوئی کوئی لذت حاصل کرنے کی، تو دنیا کا بظاہر فائدہ ہے کہ لذت حاصل ہو رہی، فوری حاصل ہو رہی، جلدی حاصل ہو رہی، اور لیکن ساتھ میں یہ کہ وہ گناہ ہے، نگاہ کا غلط استعمال ہے مثال کے طور پر۔ تو دنیا کے اعتبار سے ذرا سی دیر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی ذرا سی دیر کو لذت ملتی ہے، ذرا سی دیر کو مزہ آتا ہے، آدمی
اس سے ایک لطف حاصل کرتا ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہے کہ قرآن کریم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ غلط چیز کو دیکھتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر پہلے زمانے میں یہ عریانی اور فحاشی اور بد نظری یہ آدمی چھپ چھپ کر کوئی کرتا ہوگا، لیکن اب گھر گھر میں ہر بچے بوڑھے کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں یہ موبائل، جن کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر بچے بڑے کے ہاتھ میں یہ موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس سے لذت لینے کی فکر میں ہے، اس سے مزہ لینے کی فکر میں ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس مزے کا انجام کیا ہونے والا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے۔ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، وہ جب پوچھے کہ میں نے تمہیں آنکھوں کی نعمتیں دی تھیں، اس نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر تم اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرو تو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر خدا نہ کرے کسی کی بینائی چلے جائے، وہ اپنی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن کہ کس طرح مجھے یہ واپس مل جائے۔ وہ ہم نے تمہیں مفت دے رکھی تھی، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی محنت کے، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس وقت جب کہ تم یہ نگاہ کا گناہ کر رہے ہو؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، ہوتا رہے گا، جو کچھ ہوگا ہو جائے گا، اس وقت تو مزہ آ رہا ہے، لے لو مزہ لے لو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس طرح تم حیات دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر اس کے منافع کو، اس کی لذت کو، ان کے مزوں کو تم نے ترجیح دے رکھی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری سوچ بچار، تمہارے شوق اور امنگوں کا محور یہ دنیاوی زندگی ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ دنیا آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ رکاوٹ ہے، اس پاکیزگی کو حاصل کرنے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کے لیے ایک بات پر غور کر لو تو تمہارے دل سے یہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ وہ کیا؟ کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، زیادہ پائیدار بھی ہے۔ دنیا میں کوئی راحت، کوئی لذت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ کسی تکلیف کا کانٹا نہ لگا ہوا ہو۔ ہے کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار جس کے بعد دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، وہ دولتوں کے انبار کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، اور لذت بھی کامل نہیں۔ کھانا کھا رہا ہے آدمی اور لذت ہا رہی ہے کھانا کھانے کے اندر، لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ زیادہ کھا لیا پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤں گا، دھڑکا لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو وہ لذت جو ہے وہ اس کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہر لذت ناقص ہے، ہر راحت ناقص ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہاں آخرت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں یہ ہوگا کہ جب جنت میں آدمی چلا گیا تو کوئی خوف نہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، فلاں حادثہ پیش آ جائے گا، کوئی خوف نہیں۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، اور ولا هم یحزنون، نہ پچھلے کا کوئی غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو راحت ہے وہ کامل ہے، خیرن، وہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، کہیں بہتر ہے کہ اس میں کسی غم کی آمیزش نہیں۔ جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو لذت ہے، جو راحت ہے، وہ کامل ہے، مکمل ہے۔ جب قرآن کریم کہتا ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، یہاں دنیا میں ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میری خواہش ہوتی ہے وہ مجھے مل جاتا ہے۔ وہاں جو تمہاری خواہش ہوگی ملے گا، اور جب ملے گا تو مکمل ہوگا۔ کھانا فرض کرو، کوئی قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہیں مانگو گے وہ ملتا جائے گا، اور اس کے کھانے میں کوئی دھڑکا نہیں کہ اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، اس سے صحت خراب ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ تو خیر، اس کے آخر دنیا کے مقابلے میں ہر چیز جو ہے وہ خیر ہے، یعنی کہیں زیادہ بہتر ہے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے
کہ وہ اتو بھی متشابہہ، یعنی ہم وہاں پر جب پھل دیں گے تو اہل جنت کو پھل دیے جائیں گے تو وہ متشابہ ہوں گے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ دیکھنے میں وہی انار ہے جو دنیا میں کھایا کرتے تھے، دیکھنے میں وہی انگور ہے جو دنیا میں کھایا کرتے تھے، دیکھنے میں تو وہ اسی جیسا ہوگا، لیکن اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا لطف دنیا کے انار اور انگور اس کے آگے کوئی ہیچ در ہیچ ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ایسے ہوں گے، دیکھنے میں لگے گا لیکن جب کھائیں گے تو اس کی لذت کہیں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو ہر وہ چیز جو دنیا میں ملتی ہے وہ جب وہاں جا کر وہ چیز حاصل ہوگی تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں تو کچھ حاصل کیا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا کیا اصل لذت کیا ہوتی ہے، اصل حلاوت کیا ہوتی ہے۔ تو خیر ہے آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر۔ پہلی بات تو یہ وہ ابقا، دوسری بات یہ کہ وہ پائیدار ہے۔ دنیا کی کوئی لذت، کوئی راحت پائیدار نہیں۔ آج آدمی جوان ہے، کل بوڑھا ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور کوئی آج ایک حالت ملی ہوئی ہے، ایک دولت ملی ہوئی ہے، کل کو ختم ہو گئی، چھن گئی۔ بڑے بڑے دولت مند لوگ کچھ دنوں کے بعد مفلس ہو گئے۔ غلط، کوئی دولت، کوئی راحت، کوئی عزت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پائیدار ہو، ہر چیز فنا ہونے والی۔ لیکن آخرت میں فرمایا اجر غیر ممنون، وہاں کا جو اجر ہے اور وہاں کی جو لذتیں اور راحتیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو ایک عقل مند آدمی یہ سوچے کہ ایک طرف مجھے ایک لذت یا راحت مل رہی ہے جو ناپائیدار بھی ہے، نامکمل بھی ہے، اور دوسری طرف وہ لذت اور راحت مل رہی ہے جو مکمل بھی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ دونوں میں اگر مقابلہ کرے تو کوئی عقل مند ترجیح دے گا اس بات کو کہ میں عارضی اور ناپائیدار اور نامکمل چیز کو حاصل کر لوں۔ فرض کرو آج کوئی شخص کہتا ہے کسی انسان کو کہ بھائی ایک تو میں تمہیں یہ جھونپڑا دیتا ہوں اور یہ چاہو تو لے لو ساری زندگی کے لیے، اور ایک طرف میں یہ مکان ہے عالیشان لیکن تمہارے پاس بس 2 دن رہائش اس میں ہوگی اور اس کے بعد تمہیں خالی کرنا پڑے گا۔ تو ایک آدمی جو رہائش کا محتاج ہے وہ جھونپڑے کو ترجیح دے دے گا کہ بھائی کم از کم میرے پاس زندگی بھر تو رہے گا، ذرا اتنا درجے کا ہے لیکن زندگی بھر رہے گا۔ یہ 2 دن کی میں راحت لے کے کیا کروں گا جبکہ 2 دن کے بعد چھن جائے گی، پھر میں کھلے آسمان کے نیچے ہوں گا، میرے اوپر کوئی چھت نہیں ہوگی۔ تو اگرچہ وہ ادنا درجے کی چیز ہے لیکن چونکہ ناپائیدار ہے، پائیدار ہے، اس کو ترجیح دے دی۔ لیکن اگر وہ اعلیٰ بھی ہو کہ ایک جھونپڑا ہے وہ تمہیں 2 دن کے لیے مل رہا ہے اور ایک محل ہے جو ساری زندگی کے لیے ملنے والا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ ایک ایسا محل ہے جو کبھی تم سے چھنے گا نہیں، اور دنیا کے اندر جو چیز تمہیں مل رہی ہے وہ چند دنوں کی ہے، ناپائیدار ہے، نامکمل ہے، پھر بھی تمہارا دل اسی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، نقد سامنے موجود ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں، وحی اس لیے نازل ہوتی ہے، اللہ کی کتابیں اس لیے نازل کی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں یہ جو نظر آ رہا ہے تمہیں یہ بالکل ناپائیدار ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ اصل تمہاری منزل ہے۔ یہ بتانے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور فرمایا کہ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ بات ہم نے پچھلے صحیفوں کے اندر بھی لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے نازل کی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، اس کے اندر بھی ہم نے یہ متنبع کر دیا تھا۔ یعنی پہلے دن سے تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، جہاں دونوں کا مقابلہ ہو جائے تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو نہیں۔ البتہ دنیا کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو جائز حلال راستے ہیں وہ اتنے رکھے ہیں کہ تمہیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے، پھر بھی محض دنیا کے لالچ میں تم حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، آخرت کا دھیان دل میں پیدا کرو گے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں، تو اس سے تمہارے دل میں یہ دنیا کو ترجیح دینے کا مرض
ختم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ذرا مد نظر، اسی لیے ام کے بارے میں عام طور پر قرآن، اب آگے صورتیں آئیں گی انشاءاللہ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے مناظر دکھائے ہیں تاکہ بندے کو یاد معلوم ہو کہ آخرت کیا چیز ہے، اس کے مناظر دکھائے ہیں، اس کے مختلف پہلو بتائے ہیں، آدمی ان کو سوچے۔ دن رات صبح شام آدمی پتہ نہیں کس کن سوچوں میں گم رہتا ہے، ذرا سا ہی سوچ لیا کرے کہ بھئی جنت کیسی ہے، جہنم کیسی چیز ہے، اللہ بچائے، اور جنت کے اندر کیا نعمتیں ہیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان کا تصور کیا کرے، یا آدمی سوچے کہ ایک دن یہ پتہ نہیں میں کب یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ پتہ نہیں یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے، تو اس کی خاطر میں اس آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ نہ کروں، یہ دل میں پیدا ہو جائے گا یہ خیال، تو تزکیہ حاصل ہو جائے گا، پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے سب کے دلوں میں یہ بات پیدا فرما دے، اور جو فلاح کا راستہ قرآن نے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔